سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے محمد حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فوائد و نقصانات۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں آپ کو نہانے سے متعلق چند ایسی غلطیوں کے بارے میں بتاؤں گا کہ جن غلطیوں کو ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں اور یہی غلطیاں ہمارے لیے بہت بڑے نقصان کا باعث بنتی ہے۔ دوستو، وداؤٹ اینی ویسٹیج آف ٹائم لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، بہت سے لوگ نہانے سے قبل اور اس کے دوران اور اس کے بعد عمومی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں اور یہ انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اچھی صحت اور مناسب صفائی کے واسطے کن درست امور کو پورا کرنا لازمی ہے۔ دوستوں، آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد ہی اس سے بچنے کے حوالے سے اویئرنیس پیدا کرنا ہے۔ دوستوں، ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہونے والی ہے، لہٰذا ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا اور اس کا کوئی بھی پارٹ سکپ مت کیجیے گا۔ دوستوں، پہلی غلطی یہ ہے کہ بہت زیادہ نہانا۔ دوستوں، روزانہ نہانا غالباً ایک عادت ہو سکتی ہے، مگر اس بات کی رعایت رکھنی چاہیے کہ بکثرت نہانے کے نتیجے میں اسکن پر موجود صحت بخش آئل اور جراثیم کم ہو جاتے ہیں، لہٰذا کثرت سے نہانے کے سبب جلد خشک اور کھردری ہو سکتی ہے۔ اس طرح مضر صحت جراثیم کے جلد میں داخل ہونے کی راہ ہموار ہو جاتی ہے۔ دوسری غلطی ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم صابن کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ دوستوں، کچھ ٹائپس کے صابن بہت سے جراثیم کو ہلاک کر دیتے ہیں، جن میں مفید جراثیم بھی شامل ہیں، لہٰذا ایکسپرٹس یہ انسٹرکشن دیتے ہیں کہ ہلکی پھلکی نوعیت کے ایسے صابن کا استعمال کرنے کی ضرورت ہے جس میں روغن موجود ہو۔ اگر کسی شخص کو ایگزیما یا سینسیٹیو اسکن کا مسئلہ درپیش ہے تو ایسی صورت میں ماہرین اوڈور لیس صابن استعمال کرنے کی ہدایت دیتے ہیں۔ دوستوں، واضح رہے کہ جسم کے تمام حصوں کو صابن سے صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ صابن کا استعمال صرف ہاتھوں، پاؤں اور جسم کے مخصوص اعضاء اور چہرے پر استعمال کرنا چاہیے۔ دوستوں، تیسری غلطی یہ ہے کہ تولیے کو دھونا۔ گیلے تولیے جراثیم وائرس کے لیے زرخیز آماجگاہ کے مترادف ہوتے ہیں۔ ماہرین ہفتے میں کم از کم 2 بار تولیوں کو بدلنے یا دھونے کی ضرورت پر زور دیتے ہیں۔ ہر مرتبہ استعمال کے بعد تولیے کو اچھی طرح خشک ہونے کے لیے چھوڑ دینا چاہیے، اس کے بعد دوبارہ استعمال میں لانا چاہیے۔ چوتھی غلطی یہ ہے کہ کھولتا ہوا پانی استعمال کرنا۔ دوستوں، گرم پانی سے نہانا اچھا احساس دیتا ہے، بالخصوص موسم سرما میں، مگر اس طرح جلد کے قدرتی روغن ختم ہو سکتے ہیں اور انسانی جلد خشکی سے دوچار ہو سکتی ہے اور یہ معاملہ ایگزیما تک پہنچ سکتا ہے۔ جلد کی حفاظت کے لیے ماہرین 5 سے 10 منٹ تک نیم گرم پانی کا استعمال کرنے کی ہدایت دیتے ہیں۔ دوستوں، 5ویں غلطی یہ ہے کہ بالوں کو کثرت سے دھونا۔ اگر انسان کے بال قدرتی طور پر روغن نہ ہو تو پھر بالوں کو روزانہ دھونے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ کے بال قدرتی طور پر خشک ہیں تو ماہرین کا کہنا ہے کہ انہیں کئی گنا کم دھویا جانا چاہیے تاکہ بالوں کو شدید طور پر خشک ہونے سے بچایا جا سکے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی روزانہ ورزش کے سبب پسینوں میں بھیگ جاتا ہے تب بھی بالوں کو دھونے کے لیے ایک منظم نظام الاوقات پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ عمر رسیدہ افراد کو شیمپو کا زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس عمر میں بالوں کا قدرتی روغن کم ہو جاتا ہے۔ دوستوں، 6ٹھی غلطی یہ ہے کہ غسل خانے میں ہینڈ ریلنگ لگانا۔ دنیا بھر میں لاکھوں افراد نہانے کے دوران یا ٹب میں داخل ہونے یا اس سے نکلنے کے وقت پھسل کر گر جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہاتھوں سے پکڑنے کے لیے ریلنگ یا پھر سٹین لیس اسٹیل کی راڈ لگانا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ دوستوں، 7ویں نمبر پر ہے کہ شاور کی صفائی۔ دوستوں، شاور کے اندر اور اس کے چھوٹے گیلے سوراخوں میں جراثیم نشو نما پاتے ہیں۔ نہانے کے دوران جب پانی شاور کے سوراخوں سے باہر نکلتا ہے تو نہانے والے شخص کے اوپر وہ جراثیم حملہ آور ہوتے ہیں۔ اس چیز سے بچنے کے لیے شاور کو لے کر ابلے ہوئے پانی سے صاف کرنا چاہیے تاکہ اس میں موجود جراثیم مر جائیں۔ نہانے سے قبل شاور سے گرم پانی گزارنا بھی مفید ہو سکتا ہے۔ نہانے کے بعد شاور نکال کر اس کو الٹا کر کے رکھ دینا چاہیے تاکہ اس میں باقی جراثیم زدہ پانی کا آخری قطرہ بھی نکل جائے۔ دوستوں، 8ویں نمبر پر ہے کہ جلد کو موئسچرائز رکھنا۔ دوستوں، جلد کو تر اور مرطوب رکھنے کے لیے کریموں یا دیگر مواد کے استعمال کا بہترین وقت نہانے کے فوری بعد ہے۔ ماہرین ہدایت دیتے ہیں نہانے کے بعد جسم کے خشک ہونے کے چند منٹ کے اندر موئسچرائزنگ کریم لگا لینا چاہیے۔
دوستوں 90 نمبر پر ہے کہ غسل خانے کا ایگزاسٹ فین نہ چلانا۔ نہانے کے دوران غسل خانے میں بہت زیادہ رطوبت جنم لیتی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ہوا میں موجود رطوبت گھر میں جراثیم کے پھیلنے کا سبب بن سکتی ہے، لہٰذا ہر مرتبہ غسل خانے کا ایگزاسٹ فین چلانا بہت ضروری ہے تاکہ رطوبت جمع ہونے سے روکا جا سکے۔ دوستوں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو یہ انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور چینل پر اگر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ آپ کو ایسی معلوماتی ویڈیوز پر وقت ملتی رہیں۔ دوستوں اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ تھینکس فار واچنگ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔